بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ خصوصی گزارشات اور ایک بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کو کل کچھ آئی ٹی کے حوالے سے، پاکستانی بچوں کے مستقبل کے حوالے سے بات کی تھی، تو اس حوالے سے نا اب یہ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے اس مسئلے پر۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس وقت پوری دنیا کا سسٹم وہ کنٹرول کر رہی ہے۔ آپ کو اس بات میں کوئی شک نہیں، بہت تحقیق کے بعد میں بات کہہ رہا ہوں کہ جو سب سے مضبوط ہتھیار ہے دجال کا، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ آپ کو آپ کو آپ کا ڈیٹا انٹیلیجنس، دماغی انٹیلیجنس کے ذریعے بنانا، اور جدید ترین جو داؤ پیچ ہیں آئی ٹی کے، ان کو آزمانا، ان کے ساتھ آپ کو کنٹرول کرنا۔ دیکھیں، انسان کا جو اپنا دماغ ہوتا ہے وہ تو غلطی کر سکتا ہے، انسان کا جسم بھی غلطی کر سکتا ہے، لیکن یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے، جو مطلب کمپیوٹر کے ذریعے، جو انٹرنیٹ کے ذریعے جو لانچ کی جائے گی، اس میں غلطی کی گنجائش نشتا، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ 100% پازیٹیو رزلٹ اور زیرو ٹالرنس کی بنیاد پر تیار کی جاتی ہے۔ ہم اس سے پہلے بڑی بڑی کانسپریسی تھیوریز پہ باتیں کر چکے ہیں کہ یہ جناب ویکسین کیا ہے، تو ویکسین کے ذریعے کیا ہو جائے گا اور کیا کرنے جا رہے ہیں، انسانی دماغ کو کیسے کنٹرول کریں گے، یہ کیسے کریں گے، وہ کیسے کریں گے۔ اور نیو ورلڈ آرڈر کا تو آپ کے سامنے ہے بالکل، جو ان کے بیسک اصول ہیں 3، کہ نمبر 1 تو یہ کہ وہ دنیا کی آبادی جو ہے اس کو کم کریں گے۔ اس آبادی کو کم کرنے کے لیے واسطات حمل، عورتوں کے ساتھ، مردوں کے مردوں کے ساتھ، یعنی ہم جنسی کو، تعلقات کو فروغ دیں گے تاکہ نا یہ پیدائش کا جو عمل ہے اس کو روکا جا سکے، اور اس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ ہمارے ملک میں جو مظاہرے آپ نے دیکھے، اور جو گندے غلیظ قسم کے جنسی یہاں پہ نعرے لکھے ہوئے تھے ان کے اوپر، اور وہ جو ہم جنس پرستوں کی حمایت میں انہوں نے وہ بینر بڑے بڑے پکڑے ہوئے تھے، اس سب کا پس منظر کیا ہے؟ یہ ہے ہائیبریڈ وار۔ لیکن اب جو اگلی دنیا ہے نا ناظرین کرام، اس میں یہ ہے کہ جس ملک کے پاس اے آئی ٹیکنالوجی، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی ہے، وہ میدان جنگ میں اپنے فوجی بھیجنے کے بجائے اب کیا کریں گے جناب؟ اے آئی ٹیکنالوجی سے لیس روبوٹس، ڈرونز، بغیر پائلٹ کے اڑنے والے فائٹر جیٹ، اور انسانی مدد کے بغیر چلنے والی بختر بند گاڑیوں سے دوسرے ملک پہ حملہ کریں گے، اور انہی چیزوں سے اپنے اوپر ہونے والے حملے کا دفاع بھی کریں گے۔ اس ملک کا دفاعی اے آئی سسٹم جنگ کی حکمت عملی خود بنا رہا ہوگا، جس میں بہترین اور تیزی سے فیصلہ لینے کی صلاحیت ایک انسان کی نسبت کئی گنا زیادہ ہوگی۔ یہ اے آئی کلر مشینیں اپنے دشمن کو سینسرز کی مدد سے چن چن کر نشانہ بنائیں گی، جس کی ضبط نشانہ لینے کی صلاحیت کسی بھی ماہر نشانہ باز سے زیادہ ہوگی۔ یعنی یہ نشانے کا 100% رزلٹ ہو، جس کو یہ ٹارگٹ کریں گے اس کا 100% رزلٹ ہوگا۔ وہ گولی، وہ گولہ، وہ راکٹ، وہ میزائل، اس چیز کو، اس ٹارگٹ کو ہٹ کرے گا ہی کرے گا۔ تو اس میں وہ جو آپشن ہے نا کہ فوج تو حملہ تو فوج کرتی ہے، لیکن ضروری تو نہیں نا کہ کامیاب ہو جائے۔ آپ بہترین اسلحے کے ساتھ حملہ کرتے ہیں، بعض ایسا ہوتا ہے کہ جو سامنے والا جرنیل ہے وہ ایسی تدبیر کرتا ہے کہ آپ کا جدید ترین اسلحہ، آپ کی تربیت سب دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ ایسی کئی مثالیں ہمیں انڈیا پاکستان کی جنگ میں بھی نظر آتی ہیں، خصوصاً یہ کارگل کی جنگ اس کی بہت بڑی گواہ ہے، کہ جہاں انسانی دماغ سے
اور سپیرٹ سے اور کنوکشن سے اور کمٹمنٹ سے جو فیصلے کیے گئے، انہوں نے بڑے بڑے شہ دماغوں کو، بڑی بڑی ہاؤٹزر گنوں کو کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی۔ ناظرین کرام، جب یہ فیصلہ، جب حملہ کرنا، حملہ روکنا، آگے بڑھنا، پیچھے ہٹنا، دائیں جانا، بائیں جانا، اب ڈرون چلے گا، اب راکٹ چلے گا، میزائل چلے گا، گولی چلے گی، کون سا روبوٹ جو ہے وہ اس وقت ایکٹیو کرنا ہے، کس کو روکنا ہے، یہ سارے فیصلے بھی کوئی بندہ نہیں کر رہا ہوگا وہاں، یہ فیصلے بھی جو سینٹرل کمپیوٹر سسٹم ہے نا وہ کر رہا ہوگا ان کا۔ اور آپ نے اس حوالے سے کئی فلمیں تو دیکھ ہی لی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جو ہالی ووڈ کی فلموں میں دکھایا جاتا ہے نا، اصل میں وہ وہی چیز ہوتی ہے جو 5-4 سال کے بعد دنیا کے سامنے آ جانی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ اس میں جو فوجیوں کی جس ملک کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، مطلب کہ جب پاکستان کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، میرا خیال انڈیا کے پاس بھی نہیں ہے، اگر ہوگی تو بڑی لیمیٹڈ قسم کی ہوگی، ایک تو 10-15 اس طرح کے روبوٹ بنا رہے ہوں گے انہوں نے، وہ اپنی فوجیوں کی جان بچانے کے لیے فکر مند ہوگا، تو دوسری طرف اس ٹیکنالوجی سے لڑنے کے لیے اس کے پاس صلاحیت بھی نہیں ہوگی، دونوں کام ہی نہ ہوں گے، ظاہر فوج بھی بچانی ہے اپنی، فوجیوں کی اپنا اسلحہ بھی سیو کرنا ہے، اور ان کے پاس اس طرح کی صلاحیت بھی نہیں ہوگی نا، جو دیکھیں نا انسانی دماغ کی صلاحیت تو انسانی دماغ تک ہے، تو مشینیں ہیں، مشینوں سے آپ انسان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس ٹیکنالوجی کے کہتے ہیں ناظرین کہ اس ٹیکنالوجی کے جن ممالک کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہوگی، ان کے فوجی میدان جنگ سے کئی 100 کلومیٹر دور بیٹھے اپنے وار روم کی بڑی بڑی سکرینوں پر ان AI کلر مشینز پر لگے کیمروں کی مدد سے پوری جنگ کو دیکھ رہے ہوں گے اور اپنی فتح کا جشن بھی منا رہے ہوں گے۔ یعنی جو GSU ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے جہاں پہ جنگ کا نتیجہ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی فوجیں کہاں جا رہی ہیں، کدھر جا رہی ہیں، اور آپ کی کیا پوزیشن ہے، دشمن نے کتنے علاقے پہ قبضہ کر لیا، آپ نے کتنے علاقے پہ قبضہ کر لیا۔ بہرحال یہ جو وار روم ہوتا ہے نا، وہاں پہ تو جرنیل ہی بیٹھے ہوں گے، اور وہ اگر چاہیں گے تو اس فیصلے کو بدل سکیں گے، لیکن اس فیصلے میں بدلنے کی گنجائش میرے خیال سے تو نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، اگلی جو دنیا ہے، اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ملک اپنے دفاعی نظام میں AI کی مہارت اور کامیابی کے ساتھ استعمال کرے گا، کیونکہ جو ملک بھی یہ مہارت سب سے پہلے حاصل کرے گا، اس کو آنے والی جنگوں میں دوسرے ممالک پہ واضح برتری حاصل ہو جائے گی۔ اور اس حوالے سے ناظرین کرام، چین کا نام بار بار مغربی پریس میں آ رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ چین نے ایسے آرٹیفیشل فوجی بنا لیے ہیں، ایسے جو فوجی ہیں وہ بنا لیے ہیں، جن کو آپ یہ کہیں کہ جس طرح آدھی تو وہ مشین ہوگی اور آدھا انسان ہوگا وہ۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہے، یہ جو ہم فلمیں ہالی ووڈ کی دیکھتے ہیں، ان میں یہ چیزیں آتی ہیں، اور اس کو سپر فوجی کہا جاتا ہے، یعنی اس کی صلاحیتوں میں کئی 100 گنا، دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہو جائے گا، کئی 100 گنا طاقت میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ یہاں سے چھلانگ لگائے گا تو یہ سمجھیے کہ 200-150 فٹ تک اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھی جائے گی، فوجی کا قدم زیادہ سے زیادہ بچا لے گا، کیا 5 یا 6 فٹ چلا جائے گا آگے۔ اس طرح اس میں اور بڑی صلاحیتیں ہوں گی، بھاگنے کی، اس کی پھرتی، پھر اس کے اندر جو سینسر لگے ہوں گے وہ ہر چیز کو بہت پہلے سے نوٹ کر لیں گے۔ ہم دیکھیے، ہم جو میدان جنگ میں سینسر لگائے جاتے ہیں، یہ اور ریڈار لگائے جاتے ہیں، بڑا کچھ کیا جاتا ہے، لیکن پھر وہ انسانی بندوبست ہوتا ہے۔ یہ جو مشینوں کا بندوبست ہوتا ہے، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بندوبست ہوتا ہے، اس کے سامنے یہ باتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ ان میں فرض کیا آپ نے ایک ریموٹ کو یا ایک ڈرون کو ایک ٹارگٹ سیٹ کر دیا نا، اب اس نے ایک کی صورت ہو سکتی ہے کہ راستے میں اس کو تباہ کر دیا جائے، آپ کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہو کہ آپ اس کو تباہ کر دیں،
لیکن یہ ناممکن ہے کہ وہ جس ٹارگیٹ پہ آپ نے بھیجا ہے وہاں نہ جائے اور کہیں اور چلا جائے۔ اور ناظرین کرام، یہ ڈرون جو ٹیکنالوجی ہے اس میں اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ ترکی کا نمبر 1 ہے تو اس سے مبالغہ نہ جانیے۔ عسکری امور کے طالب علم جانتے ہیں کہ اس میدان میں ترکی بہت تیزی سے اور بڑی خاموشی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔